وقت میں اس کرٹیکل سچویشن میں جہاں کرونا وائرس کے حالات میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے آگے سر بسجدہ ہو کر روزے رکھیں، ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور حقوق العباد کا بہت خیال رکھیں۔ میں نے کوشش یہ کرنی ہے اس رمضان المبارک میں، میری بڑی دلی جو ہے وہ یہ خواہش ہے اور انشاءاللہ اس کو پورا بھی کریں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے اولیاء اللہ اور صحابہ اکرام کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیلی کا ایک واقعہ جو ہے وہ میں شیئر کروں گی، اور آپ کو جو ہے وہ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کہانی سے ڈیلی ہم سبق سیکھیں گے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، سبق آموز ایسے واقعات ہوں گے کہ جو اولیاء اللہ کی زندگی سے ہوں گے، بڑے بڑے پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء اکرام کی زندگی سے ہوں گے، اور ہم ان سے یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اس رمضان المبارک کے خاص مہینے میں کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ آگے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے اور کس طرح ہمارا طریقہ عمل ہونا چاہیے۔ لوگ سونے چاندی کے بڑے پرستار ہوتے ہیں، خواتین کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ان کے پاس سونے چاندی کی چیزیں ہوں، سونا ہو، اور مرد حضرات کو اور سونے اور چاندی کے اتار چڑھاؤ بھاؤ کی باتیں جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کی جاتی ہیں، اور اس پر جو ہے وہ جب اپنے دوست کو دکھائی تو وہ دوست بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یار میں ان کے ساتھ چلا ہی جاتا، میں نے ایسا کیوں کیا کہ جو ہے وہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، مجھے تو سونا نہیں ملا۔ اب یہ ساری چیزیں وہ سوچ رہا ہے، اس کے دل کی کیفیت ہے، اس نے ابھی تک یہ کسی سے شیئر نہیں کی۔ بابا جی بھاپ گئے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ جو میرے پاس بیٹھا ہے یہ کچھ پریشان ہے، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ چلو بیٹا ہم چلتے ہیں کہیں دور جنگل میں، مجھے کچھ کام ہے۔ بابا جی جو ہے وہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے گئے اور وہ تینوں دوست جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ چلے گئے۔ اب وہ لڑکا جب بابا جی کے ساتھ جو ہے وہ جنگل میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ میرے لیے مٹی کے ڈھیلے ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ مٹی کے ڈھیلے ڈھونڈنے چلا گیا۔ اس لڑکے نے جب ایک مٹی کا ڈھیلا جو ہے وہ اس کو ہاتھ میں پکڑا تو وہ سونے کا بن گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، کرامت دیکھیے کہ وہ سونے کا بن گیا۔ اس نے کہا اچھا شاید یہ ایسے ہی ہوا ہوگا۔ اس نے دوسرا بھی پکڑ لیا، تیسرا بھی پکڑ لیا، چوتھا بھی پکڑ لیا۔ جتنے مٹی کے ڈھیلے پکڑتا جاتا تھا وہ سونے کے بنتے چلے جاتے تھے۔ اب بابا جی نے اس کو آواز دی کہ بیٹا تم ابھی تک مٹی کا ڈھیلا لے کر نہیں آئے ہو، کہاں پر ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس لڑکے نے آواز دے کے کہا کہ بابا جی یہ مٹی کے ڈھیلے تو سونے کے بن رہے ہیں، آپ کو تو مٹی چاہیے، میں آپ کو یہ سونے کے ڈھیلے لا کے دوں بھی تو یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو اس پہ بابا جی نے وہیں سے آواز دی اور کہا کہ دیکھو اسی سونے کی خاطر تم پریشان تھے کہ تمہارے دوستوں کو ملا اور تمہیں نہیں ملا، آج تم جس مٹی کو ہاتھ لگاتے ہو سونا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہہ کون رہا ہے، یہ بات وہ بابا جی ہیں کون؟ وہ بابا جی اتنی بڑی ہستی جن کی نظر سے ہی جو ہے وہ مٹی سونا بن گئی، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ وہ ہستی، اور وہ لڑکے کون ہیں؟ وہ بعد میں خواجہ نظام الدین اولیاء بنے۔ اتنی بڑی دو ہستیاں کہ جنہیں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ انہوں نے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے انہیں کیا سبق سکھایا کہ دیکھو تم اس سونے کی خاطر پریشان تھے، تم اللہ کی بارگاہ میں سونے کی ڈلی لے کر جاؤ گے بھی تو خود کو پاک کر کے نہیں جا سکتے، لیکن ایک مٹی کی ڈلی سے تم اپنے جسم کو، اپنے آپ کو تیمم کر کے پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بن سکتے ہو۔ تب اس لڑکے کو سمجھ آئی کہ واقعی یہ سونا تو کوئی چیز نہیں ہے، اس سونے کی ڈلیاں اگر میرے پاس ہوں بھی تو بھی میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح اپنی عزت اور اپنا وقار نہیں بنا سکتا جو ایک مٹی کی ڈھیلی جو ہے، مجھے وہاں سے اگر میرے پاس پانی میسر نہ ہو تو میں وضو کر کے اس تیمم کر کے اس مٹی سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تو ہو سکتا ہوں۔ کتنی بڑی بات، کتنی آسانی سے سمجھا دی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے۔ اتنی بڑی جو ہے وہ ہستی اور اتنا بڑا جو ہے وہ ان کا ذکر، اور آج تک یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی میں یہ سونے چاندی کی اہمیت نہیں ہے، یہ سونے کی صرف سکے ہیں، صرف ڈلیاں ہیں، تو شاید ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ آپ کو واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم جس طرح ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے جس طرح ہم نے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنی شروع کی ہوئی ہیں، یہ نہ تو اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اور ایسے لوگ ہمیشہ منہ کے بل گرتے ہیں جو سونے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ مجھے کہیں سے ہاتھ پیسہ لگ جائے، میں یہاں سے جو
ہے وہ اس بندے کو نیچا دکھا کے کما لوں یا اس کو جو ہے فراڈ کر کے کما لوں. آج جو ہم اس دنیا میں وائرسز کا شکار ہے, تکلیف اور پریشانیوں کا شکار ہیں, وہ اسی وجہ سے ہے. امید ہے کہ آج کے واقعے سے ہم نے یہ سیکھا ہوگا کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے اور ہمارا طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے. حلال چیزوں پر اکتفا کرنا چاہیے, حرام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ جناب ابھی مجھے بریک لینی ہے. بریک کے فوری بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو ٹوڈے گیسٹ میں ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر علامہ سرفراز ایوان صاحب, جو عالم دین ہے ماشاءاللہ. ان سے بات کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ دعا بھی کروائیں گے, جو ڈیلی کا ہمارا شیڈیول ہوگا. اسی طرح اب یہ پروگرام چلے گا. بہت شکریہ. چھوٹی سی بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ ود